اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اپنے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں کچھ کو صحیفے عطا کیے اور کچھ پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا نبی اس دنیا میں آئے، ان سب کو ایک خاص قوم پر یا ایک خاص ملک پر نازل کیا گیا تھا۔ ان کی ہدایت کے لیے وہ وہاں پر موجود رہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی و آخر الزماں ہیں، اور وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے۔ ہم یہاں پر اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پرانے لوگوں نے اپنے عقائد میں کائنات کی تخلیق کا راز بیان کیا ہے۔ 173 سال پہلے سن 1849 میں عراق کے ایک شہر نینوے میں، عراق کا پرانا نام بابل ہے، اور یہ سلطنت بیبلون جو کہ کوئی 4 سے 5 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کوئی 700-800 سال پہلے کی ہے۔ نینوے میں ایک آرکیولوجسٹ آسٹن ہنری تھا، اس کو کھدائی کے دوران مٹی کی 7 تختیاں ملیں۔ ان 7 تختیوں پر کل 1000 عبارتیں لکھی تھیں۔ کم و بیش 3500-4000 سال پہلے کی یہ قدیم لکھائی میں لکھی گئی ایک داستان تھی، جس میں کچھ لوگ آپس میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ہی کوئی جھونپڑی، نہ انسان کا وجود تھا، نہ ہی اس کی کوئی قسمت لکھی گئی تھی، جب صرف پانی تھا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صرف پانی کی موجودگی کا ذکر ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تب خدا نے کچھ کہا تھا، پھر سب کچھ بن گیا۔ اگر ہم اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو تلاش کریں تو ہمیں سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس اللہ نے کن کہا اور ہو گیا۔ اب اس سے بھی پرانی تہذیب سمیرا تہذیب کے لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کوئی بہت پرانی تہذیب ہے۔ سمارا ایک عراق کا علاقہ تھا، اور انہوں نے بھی مٹی کی تختیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ان کی تختیوں پر لکھا تھا کہ ان کا کوئی خدا تھا جس کا نام نمو تھا۔ وہ کوئی بہت ہی عظیم قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے آسمان اور زمین بنائے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات دیکھیں کہ زیادہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کریں کہ کیا ایک زمین یا آسمان ہے یا زیادہ زمین اور آسمان ہے، تو ہمیں سورہ نور آیت نمبر 35 میں پتہ چلتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ سمیرا تہذیب کوئی عام تہذیب نہیں تھی، یہ اس وقت کی سب سے مہذب اور علم رکھنے والی تہذیب تھی، اور آج کے دور میں جتنی بھی ایجادات ہیں ان میں کم سے کم 100 ایجادات تو ان کے دور کی ہی ہوں گی۔ جیسے کہ سب سے پہلے زراعت کا نظام سمیرینز لے کر آئے، سب سے پہلی لکھائی بھی سمیرینز نے ہی لکھی، اور سب سے پہلی گھڑی بھی انہوں نے ہی ایجاد کی۔ اب ہم تھوڑا مزید آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 3000 سال پہلے مصر کی عظیم الشان تہذیب ہے، وہ بھی اپنے اہراموں میں لکھی گئی عبارتوں میں بتاتے ہیں کہ نن نامی ایک طاقت ہے۔ نن ان کے بھی خدا کا نام تھا کہ نن نامی ایک طاقت نے پانی کے ایک بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے، ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور جانی پہچانی تہذیب یونانی تہذیب کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ گریکس۔ وہ 2300 سال پرانی تہذیب ہے، اور وہ بھی بتاتے ہیں اپنے عقیدے میں کہ بحر اوقیانوس سے خدا نے
جو کہ ایک پانی کا کالا سمندر ہے، اس سے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا۔ یہ ساری بیان کردہ تہذیبیں چونکہ قریب قریب موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عقائد انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھے ہوں، لہٰذا ہم ان سے ایک بہت زیادہ دور کی کسی تہذیب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہم آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ایبوریجنلز کہتے ہیں کہ تمام روحوں کی مالک ایک ذات تھی جس کے مقابل کوئی نہیں تھا۔ اسی نے روشنی کو تخلیق کیا اور زمین کو زندگی دی۔ اسی طرح چائنا کی داوئسٹ میتھولوجی میں کہا جاتا ہے کہ کوئی خدا تھا جس نے دو پانیوں کو علیحدہ رکھا، پہاڑوں کو اپنی جگہ کھڑا کیا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ کا ذکر کریں تو ہمیں پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اس کے بعد کوریا کی چون جی وینگ میتھولوجی، ان کے مطابق کسی زمانے میں آسمان اور زمین کے ایک ہونے کا کنسیپٹ بھی ملتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اسی طریقے سے ویسٹ افریقہ کی مینڈے میتھولوجی اور وسطی افریقہ کی یوروبا میتھولوجی، یہ دونوں میتھولوجی بھی کسی عظیم الشان ہستی کا ذکر کرتی ہیں کہ اس نے ہی یہ کائنات تخلیق کی، جو بالکل تنہا تھا۔ پھر اس نے پہلے پانی تخلیق کیا اور پانی سے پھر سب کچھ تخلیق کیا۔ امریکہ بر اعظم، جس کے ایک ریاست ہے ہوائی، اس کے جزیروں کے لوگ جن کا باقی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھی ہمیں آسمانوں اور زمینوں کی پانی سے تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے میں 7 دن لگے۔ اور فن لینڈ ملک، جس میں آج بھی وائنا مائنن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے سب کچھ بنایا، اور مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی، اسی نے ہی سارا کچھ بنایا، اسی نے ہی یہ کائنات بنائی، اور اسی نے ہی پانی سے یہ سب کچھ بنایا، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اس طریقے سے آج میں نے آپ کو پرانی تہذیبوں کے عقائد اور مختلف میتھولوجیز کا ذکر کیا ہے کہ کیسے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہیں، اور کیسے قرآن پاک ان سب عقائد کی تصدیق کرتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کرسی کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا فرمایا، اور اس دانہ مروارید کو جب دیکھا تو وہ ہیبت سبحانہ و تعالیٰ سے پانی پانی ہو گیا، اور پھر اسی پانی سے کف آب نکالا گیا، اور پھر اسی کف آب سے 7 پارے بنائے گئے، اور پھر انہی پاروں سے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا گیا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔